والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قرآن آدائے یعقوب رنائے او قرات دا نیر نہیں آیا یعقوب دے امتیاں ہے وہ قسم چوالے او دی تے ہاتھ نہیں نوکراں لکھواری قرآن آدائے یعقوب رنائے او قرات دا نیر نہیں آیا یعقوب دے امتیاں ہائے وہ قسم چوالے او دی تے ہاتھ نہیں چایاؤں کو کہیں نہیں ہٹ کیا ہائے وہ رومن تو نہیں بیت الحزان جلایا او دے پتر کو دین دی اجرت وچ نہیں وزنی توک اون کو کہیں نہیں ہٹ کیا رومن تو نہیں بیت الحزان جلایا او دے پتر کو دین دی اجرت وچ نہیں وزنی توک اللہ لعنت اللہ علی دائہم ملعونین من یوم عداوت ملا یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات نعرہ تکبیر سارے بولو یکزباں ہو کے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد بار محمد والہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والہ محمد ابتدائی مجلس ہے میں عزت چہریاں دے سامنے اس بادشاہ دا فرمان عظیم تلاوت کیتا ہے جس شہنشاہ دی پاک زبان تو ادا ہوئے ہوئے الفاظ نو اللہ اپنا قرآن آکھیا بولنا تساں میں دوڑے حق کی دعا کرساں تساں میرے حق کی دعا کرسو میں کی آکھیا ہے جو کچھ زبان محمد مصطفیٰ تو اساں امتیاں تائیں پہنچیا ہے وہ سارے دا سارا قرآن ہے وہ شہنشاہ عدل ایڈا وڈا ہے اس سن ونڈ کر کے دسیا ہے اے قرآن ہے اے حدیث ہے زندگی دراد ہوئے آباد و سلامت ہو زبان ہکو ہے جس تو قرآن ساڑھے تائیں پہنچیا ہے جس تو حدیث ساڑھے تائیں پہنچی ہے قرآن اور حدیث وچ فرق کی ہے قرآن اللہ دا کلام ہے اپنے محبوب نہ یہ قرآن ساڑھے چو کس نہ کلام نہیں مالک کلام فرمایا ہے اپنے محبوب نہ اس محبوب نہ جدے صدقے چلہ دووے جہان بنائے قرآن اللہ دا کلام اپنے محبوب نہ حدیث کی ہے حدیث نبیان دے سلطان دا کلام ہے اپنی امت نہ توجہ فرما رہے ہو قرآن اللہ دا کلام اپنے محبوب نہ حدیث نبیان دے سلطان دا کلام اپنی امت نہ یہ چونکہ حدیث ساڑھے نہ کلام ہے اس واسطے اس دی سمجھ سان آ جاندی حدیث ساڑھے نہ کلام ہے اس واسطے اس دی سمجھ سان آ جاندی ہے قرآن ساڑھے نہ کلام نہیں اس واسطے سان قرآن دی سمجھ نہیں آندی توجہ فرما رہے ہو قرآن دی سمجھ اس واسطے نہیں آندی جو ساڑھے نہ کلام نہیں حدیث دی سمجھ اس واسطے آ جاندی ہے جو ساڑھے نہ کلام ہے قرآن سمجھن واسطے قرآن خود پیادا ہے اگر میں سمجھنا چاہتے ہو
تے او دروازہ تلاش کرو، اگر مین سمجھنا چاہتے ہو تے او دروازہ تلاش کرو جس گھر دے رہن آیا نا اللہ میں قرآن دا وارث بنا کے بھیجیا ہے بھائی زندگیاں دراز ہوئیں آباد و سلامت ہو۔ قرآن پیادہ ہے اگر مین سمجھنا چاہتے ہو تے او دروازہ تلاش کرو جس گھر دے رہن آیا نا اللہ میں قرآن دا وارث بنایا ہے تہاڈیاں زندگیاں دراز ہوئیں تساں آباد و سلامت ہو۔ آج دی مجلس وچ میں پڑھنا ایو کچھ ہے جو اللہ مالک دے اس جہان وچ جو کچھ قرآن ہے او کچھ اہل بیت ہے۔ جملہ ودھو رہنا جو کچھ قرآن ہے او کچھ اہل بیت ہے۔ جتنا قرآن عظیم ہے اتنے اہل بیت عظیم ہیں، جتنا قرآن پاک ہے اتنے اہل بیت پاک ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ جتھو قرآن آیا ہے اتھو اہل بیت آئے، جتنا قرآن عظیم ہے اتنے اہل بیت عظیم ہیں، جتنا قرآن پاک ہے اتنے اہل بیت پاک ہیں۔ جتھو قرآن آیا ہے اتھو اہل بیت آئے۔ حیدری فرقے بھاویں مسلمانہ دے 73 ہیں تے بھاویں 173 ہیں، جس کلمہ پڑھنا ہے دا ایمان ہے نا جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، او تے بے شک کلمہ پڑھی رکھے کیوں اس نو کلمہ فائدہ دے سی۔ توجہ، جس بندے دا ایمان ہے فرقہ بھاویں او دا جیڑا ہوئے، جس دا ایمان ہے نا جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، او تے بے شک کلمہ پڑھی رکھے کیوں اس نو کلمہ فائدہ دے سی۔ جس بندے دے ذہن چی خیال بھی گزردا ہے نا جو قرآن اور اہل بیت چ رائی دے دانے دا بھی فرق ہے، اس بندے جے کل کلمہ چھڑنے تے بے شک اج چھڑ دے وے تہاڈی زندگی دراز ہوئے تساں آباد و سلامت ہو۔ میں ود رہنا جملہ جس بندے دا ایمان ہے جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، او تے بے شک کلمہ پڑھی رکھے اس نو کلمے دا اس جہان چی فائدہ ہے، اگلے جہان چی اس نو کلمہ فائدہ دے سی۔ تے جس بندے دے ذہن چی خیال بھی گزردا ہے جو قرآن اور اہل بیت چ رائی دے دانے دا بھی فرق ہے، اس بندے جے کل کلمہ چھڑنا ہے تے ہن چھڑ دے وے، اس نو کلمے نہ کوئی کل فائدہ دیتا ہا نہ ہن فائدہ پیا دیندا ہے تے نہ معاشر دے دہاڑے فائدہ دے سی۔ دوڑیاں زندگیاں دراز ہوئیں تساں آباد و سلامت ہو۔ ایک باری سارے ہاتھ بلند ہوئیں نام امیر دی گونج ہوئے حیدری۔ تساں اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا، جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جتنا قرآن پاک ہے اتنے اہل بیت پاک ہیں۔ توجہ، جتھو قرآن آیا ہے اتھو بادشاہ زمانہ فرمایا میں 2 چھوڑ کے جا رہے ہیں، 2 چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پاک محمد مصطفیٰ شہنشاہ فرمایا میں 2 چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ انجے گل ہے گل میں کراں یا کوئی ہور ذاکر کرے، اے چھوڑن دا لفظ اتھے استعمال ہوندا ہے جڑی شے کوئی نال لے کے آیا ہوئے۔ بادشاہ فرمایا میں 2 چھوڑ کے جا رہے ہیں، 2 چھوڑے تے 2 واسطے چھوڑے۔ توجہ ہے، 2 چھوڑے ہے، نبیوں دے سلطان قرآن چھوڑیا، اپنے اہل بیت چھوڑے۔ کنہاں واسطے چھوڑے؟ اپنے صحابیاں واسطے، اپنے امتیاں واسطے۔ اندی گل ہے، قرآن چھوڑیا، اہل بیت نو چھوڑیا، صحابیاں واسطے، امتیاں واسطے۔ جتنے صحابی ہیں نا بادشاہ دے وہ سارے دے سارے شہنشاہ دے امتی ہیں۔ توجہ کرو، جتنے صحابی ہیں وہ سارے امتی ہیں تے جتنے امتی ہیں وہ سارے صحابی نہیں۔ توجہ، قرآن چھوڑیا، اہل بیت چھوڑیا، امتیاں واسطے، صحابیاں واسطے۔ اے جڑے 2 نے قرآن اور اہل بیت اے ہدایت کرسن کنن؟ صحابیاں تے امتیاں۔ توجہ، او ہدایت کرسن، اے ہدایت گھنسن۔ امتی ہدایت گھنن آئیں، صحابی ہدایت گھنن آئیں۔
ہدایت دیونا کون ہے؟ ہدایت دیونا ہے قرآن، ہدایت دیونا ہے اہل بیت۔ جملہ جی اجازت ہوئے تے آکھاں، صحابی کوئی جیڈے دا جیڈا ہو جائے، امتی کوئی جیڈے دا جیڈا ہو جائے، نہ او قرآن تو بیعت مانگ سکتا ہے، نہ اہل بیت تو بیعت مانگ سکتا ہے۔ ہاتھ برندوں میں نام امیر دی گونج ہوئے حیدری۔ دو نے ہدایت کرن آئے، بسم اللہ، دو نے ہدایت گھنن آئے۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے۔ ایک جملہ تو سن لیا، دوجا جملہ سماعت فرماؤ۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، تے جو حدیث ہے وہ صحابہ ہیں۔ پہلے تو زیادہ توجہ چاہنا، جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جو حدیث ہے وہ صحابہ ہیں۔ بادشاہ اپنے زمانے چ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ دیاں حدیثاں لوگ بنا لے سن۔ صحابہ قدماں تے ہاتھ لائے، مولا تھوڑی امت نو کیویں پتہ لگ سی حدیث سچی مچی دی ہے یا کسے بنا لئی ہے؟ بھائی توجہ، حدیث سچی مچی دی ہے یا کسے بنا لئی ہے؟ میں گزارش کیتی ہے جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، تے جو حدیث ہے وہ صحابہ ہیں۔ میریاں حدیثاں لوگ بنا لے سن۔ صحابہ قدمہ تے ہاتھ لا کے پوچھا، مولا تے امت نو پتہ کیویں لگ سی حدیث سچی مچی دی ہے یا کسے بنائی ہے؟ شہنشاہ زمانہ فرمایا، جس دے متعلق یہ آکھیا جائے نا جو میری حدیث ہے، اس نو قرآن دے سامنے لے جاؤ، قرآن دے سامنے لے جاؤ۔ جے تے اوہ آکھے نا جو قرآن آدھا ہے، پھر وہ میری حدیث ہے۔ بولنا ہی گل ہے، پیچھے رہ گئے ہو۔ بادشاہ فرمایا ہے جے تے اوہ آکھے نا جو قرآن آدھا ہے، پھر وہ میری حدیث ہے۔ جے قرآن دی مخالفت کرے پھر وہ قول مردود ہے۔ میں محمد مصطفیٰ دی حدیث نہیں، تھوڑیاں زندگیاں درازوں میں جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جو حدیث ہے وہ صحابہ ہیں۔ جویں حدیث او معتبر ہوندی ہے نا جڑی قرآن دے قریب ہوئے، قرآن تو دور ہوئے تو معتبر نہیں ہوندی۔ قرآن دی مخالفت کرے پھر وہ سرے و حدیث نہیں ہوندی۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جو حدیث ہے وہ صحابہ ہیں۔ جویں حدیث او معتبر ہے جڑی قرآن دے قریب ہوئے، صحابی اس دا شرف ہے جڑا اہل بیت دے قریب ہوئے۔ داڑیاں نسل آباد ہو، داڑی زندگی دراز ہو۔ جو قرآن دا وزن ہے وہ اہل بیت دا وزن ہے، جو حدیث دا وزن ہے وہ صحابی دا وزن ہے۔ توجہ، جویں حدیث او معتبر ہے نا جڑی قرآن دے قریب ہوئے، قرآن دی مخالفت کرے، لکھ واری حدیث دے نا تو مشہور رہی روے، نبیوں دے سلطان دی حدیث نہیں، تے صحابی او اے جڑا اہل بیت دے قریب ہوئے۔ لکھ واری صحابی دے نا تو مشہور رہ روے، اہل بیت دا مخالف ہوئے تے صحابی نہیں ہوندا۔ گاڑیاں نسل آبادوں میں گاڑی زندگی دراز ہوئے۔ میں شہنشاہ دی حدیث پڑھی ہے، حسین منی وانا من الحسین، جس دا ترجمہ ہے جو حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہاں۔ انجے گل ہے جیڑا بادشاہ زمانہ فرمائے نا جو حسین میرے وچوں ہے، اس گل دا تعلق عرش تو لے کے مدینے تائیں ہے۔ ہن توجہ تے تساں کرنی ہے نا، دو کام تے میں نہیں نہ کرنے، با پڑھے ہی میں تے سنے ہی میں تے داد ہی میں۔ جیڑا بادشاہ فرمایا ہے حسین میرے وچوں ہیں، اس گل دا تعلق عرش تو لے کے مدینے تائیں ہے۔ میں کیوں آکھیا عرش تو لے کے مدینے تائیں ہے؟ میں اس واسطے عرض کیتا ہے عرش تو لے کے مدینے تائیں ہے جو اس بادشاہ دا اپنا فرمان ہے، ساڈا نور عرش تے ہا تے ملائکہ خلق ہوئے۔ بول سمجھ رہے آیا ہوں، ساڈا نور عرش تے ہا تے ملائکہ خلق ہوئے۔ مت کچھ بندیاں دے ذہن چ خیال گیا ہوئے جو عرش پہلے ہا تے انہاں دا نور خلق ہویا۔ محمد مصطفیٰ دا فرمان عظیم ہے جو اللہ عرش تے کرسی میں محمد دے نور تو بنائیے۔ بادشاہ فرمایا ہے اللہ لوح تے قلم عرش تے کرسی اللہ میں محمد دے نور تو بنائیے۔ بادشاہ فرمیندے ہیں اللہ لوح تے قلم میرے بھرا علی دے نور تو بنایا ہے۔ حیدری
اللہ چند سورج ستارے میرے پتر حسن دے نور تو بنائے۔ بادشاہ پہ فرمیندے ہیں اللہ آسمان تے زمین میری مخدومہ دھی دے نور تو بنایا ہے۔ شہنشاہ پہ فرمیندے ہیں اللہ جنت میرے پتر حسین دے نور تو بنائے۔ بھائی دوڑیاں نسلہ آباد ہوئے، دوڑی زندگی دراز ہوئے۔ ساڑھا نور عرش تے ہاتھ ملائکہ خلق ہوئے۔ بادشاہ پہ فرمیندے ہیں ملائکہ ساڑھے نور نو ڈٹھا، ملائکہ سمجھائے نور ساڑھا خالق ہے۔ میں پوری ذمہ داری نال پڑھدا پیا، اے نور ساڑھا خالق ہے۔ ساڑھے نور نو اپنا خالق سمجھ کے ملائکہ کرن لگے ن سجدہ، اسا ملائکہ ن سجدہ نہیں کرن دیتا، اسا کو تسبیح کیتی ہے۔ ساڑھے کولو سن کے سارے ملائکہ تسبیح کیتی ہے۔ اللہ اپنا حکم دے کہ جس دا سجدہ کراوے وہ آدم ہے۔ ماجرے آیا ہوں جنہاں دی عظمت تے جلالت ویکھ کے ملائکہ خود سجدے تے آمادہ ہوئے۔ قرآن دی زبان ہے چونان محمد و آلے نسل آباد ہوئے، داری زندگی دراز ہوئے۔ مالکہ اپنا امر دے کہ جس دا سجدہ کراوے وہ آدم ہے۔ جنہاں دی عظمت تے جلالت ویکھ کے ملائکہ آپ پہ سجدے تے آمادہ ہوئے۔ قرآن دی زبان ہے چونان محمد و آل محمد آدن۔ میں اس واسطے گزارش کیتی ہے جو جڑا بادشاہ فرمایا ہے نا حسین میرے وچوں ہیں، اس گل دا تعلق عرش تو لے کے مدینے تائیں ہیں۔ توجہ، جڑا بادشاہ یہ فرمایا جو حسین میرے وچوں ہیں، اس گل دا تعلق عرش تو لے کے مدینے تائیں ہیں۔ جڑا بادشاہ یہ فرمایا نا میں حسین وچوں ہاں، اس گل دا تعلق کربلا تو لے کے تے معاشر تائیں ہیں۔ داڑیاں نسل آباد ہوئے، داڑی زندگی دراز ہوئے، آباد و سلامت۔ میں حسین وچوں ہاں، اس گل دا تعلق کربلا تو لے کے معاشر تائیں ہیں۔ بالکل اختصار نال جو بادشاہ کیوں فرمایا ہے میں حسین وچوں ہاں، ملک مشتاق حسین اس گل دی سمجھ تے سارے آ گئی۔ جو نواسا نانے چو نواسا حسین نانے محمد مصطفیٰ چوں تے جڑا بادشاہ فرمایا ہے میں حسین وچوں ہاں۔ توجہ تے کرو، یہ دنیا شروع ہوئی ہے جناب آدم علیہ السلام تو، بالکل اختصار نہ ایک جملہ حسین منی وانا من الحسین۔ شہنشاہ زمانہ کیوں فرمایا ہے میں حسین وچوں ہاں؟ دنیا شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام تو۔ آدم علیہ السلام دے وقت کی ہویا ہے؟ ابلیس آدم علیہ السلام دے سجدے دا انکار کیتا۔ توجہ، ابلیس آدم علیہ السلام دے سجدے دا انکار کیتا۔ جی توجہ نال سن دے پئے ہو، ابلیس آدم علیہ السلام دے سجدے دا انکار کیتا ہے۔ ابلیس اے جرت نہیں کیتی جو آدم میں سجدہ کرے۔ مجلس میں پوری پہ پڑھتا، ابلیس آدم علیہ السلام دے سجدے دا انکار کیتا ہے۔ ابلیس اے جرت نہیں کیتی جو آدم میں سجدہ کرے۔ وقت گزرن لگ پیا، ایک پاسے رحمان دے نمائندے، دوجے پاسے شیطان دے نمائندے۔ آدم علیہ السلام دے مقابلے شیطان خود دے، نوح علیہ السلام دے مقابلے جیڑا آیا ہے وہ شیطان دا نمائندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے مقابلے جیڑا آیا ہے، توجہ، ابراہیم علیہ السلام رحمان دا نمائندہ ہے، مقابلے جیڑا آیا ہے وہ شیطان دا نمائندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رحمان دا نمائندہ ہے، مقابلے جیڑا آیا ہے وہ شیطان دا نمائندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رحمان دا نمائندہ ہے۔ توجہ، محمد مصطفیٰ سرور کائنات فخر الانبیاء رحمان دا نمائندہ ہے، مقابلے جیڑا ہے وہ شیطان دا نمائندہ ہے۔ علی علیہ السلام رحمان دا نمائندہ ہے، مقابلے جیڑا ہے وہ شیطان دا نمائندہ ہے۔ حسن علیہ السلام رحمان دا نمائندہ ہے، مقابلے جیڑا ہے وہ شیطان دا نمائندہ ہے۔ حسین ابن علی جدے بارے نبیوں دے سلطان فرمایا ہے میں حسین وچوں ہاں۔ توجہ، حسین ابن علی رحمان دا نمائندہ ہے، مقابلے جیڑا ہے وہ شیطان دا نمائندہ ہے۔ جنہاں نے پہلی گل یاد ہے، ابلیس آدم علیہ السلام دے سجدے دا انکار کیتا ہے۔ ابلیس اے جرت نہیں کیتی جو آدم من سجدہ کرے۔ توجہ،
کیوں نبیاں دے سلطان فرمایا میں حسین وچوں ہاں، ایتھے شیطان دا نمائندہ یزید پیادہ ہے، رحمان دا نمائندہ حسین میری بیعت کرے۔ توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو، اوتھے ابلیس جرت نہیں کی تھی جو آدم من سجدہ کرے، ایتھے یزید پیادہ جو رحمان دا نمائندہ حسین میری بیعت کرے۔ کچھ بندیاں دے ذہن چے خیال گیا اسی جو سجدہ کتھے تے بیعت کتھے۔ میں ترجمہ عرض کر دینا، سجدے دا میں نے جھکنا، بیعت دا میں نے وکنا۔ تھوڑی زندگی دراز ہوئے تو آباد و سلامت ہو۔ سجدے دا میں نے جھکنا، سجدے دا میں نے جھکنا، بیعت دا میں نے وکنا۔ اے بیعت جے سجدے تو ود نہ ہوئی تے گھٹ نہ ہو سی۔ توجہ توجہ نیاز حسین، سجدے دا میں نے جھکنا، بیعت دا میں نے وکنا۔ اے جڑا وکنا ہے اے سجدے تو ود ہے۔ ویچن واسطے انسان کول کیا ہے؟ توجہ، یا بندے کو جان ہے، یا بندے کو مال ہے، یا بندے کو اولاد ہے۔ ماجرے نے وہ توجہ، جان ہے، یا بندے کو مال ہے، یا بندے کو اولاد ہے۔ اے تریوے شئی بندہ ویچے تے کس دے بدلے چ؟ کم از کم اس دے بدلے جو جڑا اس دی شفاعت دا ضامن بنے۔ نسلاں آباد ہونے، تھوڑی زندگی دراز ہوئے، آباد و سلامت ہو۔ بندہ وکے اس اگے جڑا اس دی شفاعت دا ضامن بنے۔ عالم اسلام تے میرا سوال ہے، جو شفاعت دی ضمانت دیون دی پاور کدے کول ہے؟ اللہ دے اس جہان وچ بیعت او منگ سکتا ہے جڑا شفاعت کرن دی پاور رکھدا ہوئے۔ توجہ توجہ، شفاعت کرن دی پاور رکھدا ہوئے پھر بیعت منگے۔ بیعت صرف وہ منگ سکتا ہے جڑا کسے دی شفاعت دا ضامن پوے۔ دوڑیاں نسلاں آباد ہومیں، دوڑیاں زندگیاں دراز ہومیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مالک کلام مقدس وچ فرمایا ہے جو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس دے جس نو میں اذن دیتا ہے۔ یہ تاج شفاعت، تاج شفاعت عالم ارواح وچ مالک رکھیا، تاج شفاعت رکھ کے نہ ایک شرط نامہ رکھیا۔ مالک دو جہاں فرمایا جیڑا شرطاں پوریاں کرے او تاج شفاعت پاوے۔ میں صدقے جاواں، جیڑا شرطاں پوریاں کرے او تاج شفاعت پاوے۔ نبیوں دے سلطان فرمایا میں حسین وچوں ہاں۔ کیوں فرمایا ہے؟ آدم علیہ السلام دی روح اگے ودھی، بھائی مشتاق شرط نامے کو ڈٹھا تے پیچھے ہٹی۔ نوح علیہ السلام دی روح اگے ودھی، شرط نامے کو ڈٹھا تے پیچھے ہٹی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی دی روح اگے ودھی رہی، شرط نامے کو ڈے دی رہی تے پیچھے ہٹ دی آئی۔ ہن واری آئی نبیاں دے سلطان دی شرط نامہ ویکھن دی۔ حسین نانے کو شرط نامہ نہیں ویکھن دیتا، تاج شفاعت چاہ کے نانے دے سر تے سجا کے حسین آکھے نانا اے صرف دعا کو سونا لگدا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ نبیوں دے سلطان فرمایا ہے میرا پتر حسین شرطاں اوکھیاں آئیاں نبی تاں پیچھے ہٹ گئے۔ نانا شرطاں جانن تیرا پتر حسین جانے، جڑیاں شرطاں حسین میں پوریاں کرے ساں، نانا تساں تاج شفاعت پاؤ۔ تے بیا نانا جڑے پیچھے ہٹ گئے نا انہاں دے چو نہ کسے دا بابا علی ہا نہ کسے دی ماں زہرا آئی۔ میں صدقے جاواں حسین لال ویکھے تے آ شرطاں چ لکھی ہوئی کیڑی گل ہے۔ حسین شرط نامہ ویکھے تے
تے پہلی سطر تے لکھیا ہویا 28 رجب دی آدھ رات ہوسی نانے دا وسدا مدینہ روندیا چھوڑ کے ٹرنا پوسی چونکہ ابتدائی مجلس ہے پاک مخدومہ سین دے نانا منصوبے تے ابتدائی مجلس ہے میں مسائب دا پہلا جملہ پیاداں علی دروازے تے آئین حسنین دی ماں مسلے تے بہ کے آدھی پئی بابا میں سنیا ہے تیرے جنازے کل 9 بندے آہے بھائی مشتاق زندگی دے ماتم واسطے ایو ہکو مخدومہ سین دا وین ڈھیرے مسلے تے بہ کے بابے دی قبر دے پاسے ویکھ کے میری سین فرمیندی پئی بابا میں سنیا ہے تیرے جنازے کل 9 بندے آہے علی دروازے تو داخل ہوئیں میری سین تعظیم واسطے اٹھن لگی ہے علی فرمیندن حسنین دی ماں تعظیماں دا ویلا گزر گیا ہے اجڑن دا ویلا آ گیا ہے مسلمان آدھن بطول آپ دربار آوے مسلمان آدھن بطول آپ دربار آوے یا علی تساں تے جان دیو میرا پردہ حج دے طواف دی اہمیت رکھ دے پہلے ایک بار گئی آئیم اگو بابا ہاں پچھو تساں آوے سجو حسنہ کھبیو حسینہ یا علی جنہاں دے پاس سے گئی آئیم و میری بانی دے پتر دی امت آئی سن جاندیاں ویکھ کے ایک بندے نہ آکھیا نے اچھی جار تے چڑھ کے ویکھ محمد نا چوکھا قافلہ پیان دے نیاز حسین میرا لفظ زمین تے نہ جاویں مخدومہ سین پہ فرمیندی ہے یا علی اس اچھی جار تے چڑھ کے ڈٹھا میرے برکے تے نگاہ پئی آئے تے بھاج کے پچھا مل گیا جا کے پادری ناکھیا اس پٹکا لہا کے گالج پا انجیل سر تے رکھ کے معافی مانگ نال محمد دے دھی پیان دیئے مرحبا 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 حسین علیہ السلام دے آزاداراں ہو نال محمد دے دھی پیان دیئے یا علی ساڑھے پہنچن دی دیر آئی آکھیا نے تو ہی سچائیں تیرا دین ہی سچا ہے معافی منگ دے آئیں جزیہ دین دے آئیں دھی تے پتراں تو پوچھ دے تھے آندیاں تے کھڑ دیاں تھکتا نہیں پائے مرحبا مرحبا تو ہی سچا ہے تیرا دین ہی سچا ہے معافی منگ دے آئیں میں پڑھتا پیا تو ہی سچا ہے تیرا دین ہی سچا ہے کہیں آکھیا ہے یعنی دید میرے پاس ہے تو خیال مجلس ہے ایک کہیں آکھیا ہے تو ہی سچا ہے تیرا دین ہی سچا ہے یہ آکھنا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی آئے تو ہی سچا ہے تیرا دین ہی سچا ہے معافی منگ دے آئیں جزیہ دین دے آئیں دھی تے پتراں تو اتنا پوچھ دے تھے آندیاں تے کھڑ دیاں تھاکتے نہیں پائے ایک گل سن کے ڈھائی مار کر انہاں محمد مصطفیٰ جو عیسائی پیا دے آئیں تو ہی سچا ہے تیرا دین ہی سچا ہے معافی منگ دے آئیں جزیہ دین دے آئیں دھی تے پتراں تو اتنا پوچھ دے اتھے آندیاں تے کھڑ دیاں تھاکتے نہیں پائے ایک گل سن کے نا تیرا تے میرا مرشد علی اچھا رننا ہے علی دا اچھا رومنا میری سین قدمہ دے پاس ویکھ کیا دیئے یا علی ایڈا ڈکھا تے ڈاڈھا کیوں پیا رونا ہے علی فرمیندن حسنین دی ماں میں آمین آئیاں نسلاں دی قسمت نو پیا رونا میری سین ہاتھ جوڑ کے پوچھے یا علی امام تو ہیں وضاحت تے فرما نسلاں دی قسمت نو کیویں علی فرمیندن حسنین دی ماں آج اگر تائیں حق نہ منگیا ہائے کریں ہائے تیرے واسے چے حسنین دی ماں آج اگر تائیں حق نہ منگیا قیامت تک آون آئیاں دھیاں دا حق ماریا ویسی ہائے کریں قیامت تک آون آئیاں دھیاں دا حق ماریا ویسی یا علی جے ضرور ونجنا ہے تے کمبر نو دروازے تے سڈو وین دے قریباں میں بیدہ پیاں جنہاں دا خیال مجلس سے انہاں دی اکھی وسدیاں پیاں یا علی کمبر نو دروازے تے سڈو کمبر دروازے تے آیا مخدومہ سین حکم فرما میری سین فرمیندی ہے کمبر بھرا مدینے دی ہر گلی اچ ونجیں ہر دروازے تے ونجیں
منت لاویں مدینے دا ایک ایک کنڈا کھڑکا کے گل ایو کریں جو محمد دی حکلی تے دکھی دھی پیا دیے جنہاں میرے بابے دے ٹرن دا درد اپنے پردہ دار میری حویلی بھیجو مرحبا 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 حسین دی آزاداراں ہو جنہاں میرے بابے دے ٹرن دا درد اپنے پردہ دار میری حویلی بھیجو ڈھیر ساری آبادی آئی کل 70 مستوراں ٹریاں جھولی چاہ کے ایک دعا منگو جو انشاءاللہ نہ 17 دا بھلا ہوئے دروازہ تطہیر عبور کریں دیا آئیاں برکے لہا کے زمین تے رکھ دیا آئیاں ادب دے قدم چم کے گل ہکو پوچھ دیا ہیں کیا سچے تائیں دربار ونجنا ہے وین دے قریباں محمد دی دھی تو پوچھ دیا ہیں کیا سچ تائیں دربار ونجنا ہے سینٹ فرمیندی ہے سچ میں دربار ونجنا ہے سن کیوں سڈائی میری سینٹ فرمیندی ہے میں بطولا کرسی تے بہنا مسلمان ہے مت اشارہ کر کے پوچھے کت کھڑی ہے محمد دی دھی دکھ ہوویں تے سجن یاد آؤندن بھرا تے آ کوئی نہ ایمن دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کربلا دے غریب دا متھا چمکیا دیے جول بلال ماں دی صداقت دی گواہی دے مرحبا مرحبا سامنے بابے دی قبر آئی قبر تے کھاڑ نہیں سنگی جان پئی قبر نوان اللہ کیا دی پئی ہے بابا دعا منگیں دھی آک منگن پئی ویندی ہے نبیان دے سلطان دی قبر کمبن لگ پئی قبر چوین پیان دائے بابا دعا پیا کریں دے انشاءاللہ ورثہ مل پوی مرحبا مرحبا دربار چاہ کہ میں نہیں جاندہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا کتنے گھنٹے کھڑی رہی یہ محمد دی دھی میرا اللہ گواہ جدہ دربار چاہی آئی سار دیوال کالے آئے جدہ ولیے سار دیوال سفید ہو گئے کمر نون وانگو جھوک گئی جنہ 7 دن پہلے آکھیا حسبنا کتاب اللہ ہون پیا دن کوئی بابے دا لکھیا ہی تا وکھا مرحبا مرحبا اوکھی تحریر کڑھیے پہلی کرسی آئے بندے پڑھیے دوجی کرسی آئے کڑتیے دوجی کرسی آئے پڑھیے تریجی کرسی آئے کڑتیے میں مر ونیا آتے جملہ نہ پڑھا بابے دا لکھا یا کرسیاں تے پھر دا ودائے دی چپ کر کے دے دی بھئی صدقے آئے کریں آئے تیرے واسطے ایک بندے تحریر گی دیئے جا او جلدی جتبا بلدی مالک سایہ سلامت رکھے بابا جی سید سجاد حیدر بخاری ایک بندے تحریر گی دیئے پہلے 2 ٹکڑے وات 4 ٹکڑے بات اللہ جانے کتنے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹھیے حسین امام روایت کرندہ ہے میری ماں ایک ٹکڑا چیندی آئی چم دی آئی اکھی نالا کے چادر تے رکھ دی آئی وات پیا ٹکڑا چیندی آئی چم دی آئی اکھی نالا کے چادر تے رکھ دی آئی جدہ سارے ٹکڑے چوی گئے گاڑ بنا کے میرا متھا چم کیا دی آئی حسین غور نال ویکھیں لاشائیں اکٹھیاں مرحبا مرحبا غور نال ویکھیں لاشائیں اکٹھیاں کریں دیاں مت کربلا چکا سے مکٹھا کرنا پیون آخری بین حسین امام روایت کریں دن جو کرسی تے بانا کچھ لکھ دارے آئے میری ماں رو دی آئی تے رو رو کیا دی آئی علی دی ضرب لکھی آئی میں چوپ رہی حسن دے جنازہ تیر لکھے نی میں چوپ رہی 28 رجب دی آدھ رات وطن دا چھوڑن لکھے آئی میں چوپ رہی 8 ذیلاج احرام دا تروڑن لکھے آئی میں چوپ رہی رو کے آدھی آئی 7 قدمات دی
17 قدماں تے بہن سجدے سار زلفائے شمر دا ہاتھ 13 ضرب نال حسین دا قتل لکھیائی میں چوپ رہیا وین کر کے آدھیائی آخر میں ماہا میری دید نانا بازار نہ لکھے مرحبا مرحبا میری دید نانا نوکرا آخر میں ماہاں میری دید نانا بازار نہ لکھے درباراں دے نروار نہ لکھے میں دعاڑے تے سوال کرے نا ماں جو منت کی تھی آئی میری دید نانا بازار نہ لکھے درباراں دے نروار نہ لکھے میں دعاڑے تے سوال کروے نا وات دربار کہے نہ لکھے مرحبا مرحبا 35 شاری 71 بازار 120 چوک اللہ جانے کتنیاں گلیاں تے کتنے موڑ نبھا کے دمشق دے خونی پتن تے آ کھڑی پہلا ڈیاں پوچھا نے کہہ دلایا یہ جواب ملایا جے بازار نہیں سجے دوجی دیاڑائی پوچھا نے کہہ دلایا یہ جواب ملایا جے حاکم ستا ہویا ہے تریجی دیاڑائی سجا دیا ہتھاں تے رکا لکھی کے آیا ہے رکے تے لکھیا ایک کوفہ نہیں علی دی شاہی نہیں قیدی پیدل ٹور کے دربار آوین مرحبا مرحبا عالم غیر مولم حسین دی دید پئی فرمین دیئے ماری 60 چھوڑ رکا کیا لکھو ہے میں ٹرنا ہے صدقے صدقے جی پھپیا ماں تو سا ٹرنا ہے سین فرمین دیئے پتر بن کے نہیں میں امام بن کے جسا میں ٹران تے اللہ دا دین بچ ویسی میں ٹران میرے نانے دی رسالت بچ ویسی میں ٹران میرے پاپے دی امامت بچ ویسی سجادہ دائے ہر شے بچ ویسی رو کیا دیئے پاپے نا قرآن پڑھے بھاوے نہ ٹر سکتی میں ٹر دی مرحبا مرحبا آخری جملہ نوکرا دربار ٹر آئی شمر دے ہاتھ چ مسلے ایک واری نا حسین دا ہوندا ہے 9 واری مظلومہ بہن دا ہوندا ہے شمر نا جایا ہے علی ابن الحسین محمد ابن علی آخری جملہ سلام کروں گا کبھی نے پوچھا ہے ایک کون ہے محمد ابن علی علی ابن الحسین میں تے آکھیا حسین دا کوئی نہ بچے میں تے آکھیا جو حسین دی نسل مکھاویں اس وے شمر لائن یزید دے پاس وے کے آدھا پیائے چاہے خون آلودہ میں خنجر دوبارہ تے حسین دی نسل مکھاواں ہو سجاد دے گل تے ہائے وہ گالیا رکھے آئے اکبر دیاں پھوپیاں ہو سجاد دے گل تھے ہائے وہ گالیا رکھے آئے اکبر دیاں پھوپیاں ماما کمینہ دائے منظر ویک کہ سوچی آئے میں ہون میں نہ خنجا رچلاوا ہو آپ مر ویسی اے دے سامنے کھڑ کے اے تھی مادہ برکا ہو آپ مر ویسی اے دے سامنے کھڑ کے اے تھی مادی چادر موگی نوکری 1000 مجال کمینہ دائے حسین دی نسل نوکر بابا جی حسین دی نسل جے پہلے نہیں مکی تے ہون مکا شمر لائن تلوار چاکے اسے پاس سے ٹورے آئے جڑے پاس سے سجاد باکر ایک رسیج قید آئے بابا جی حسین دی 4 سالہ دی معصومہ دی
پھپھی دے پاسے ڈٹھا ہے تے رو کے آدیے ہن میری آنکھی تے دے دیا میرے بابے دی نسل مک ویسی میری سینڈ فرمے دیے سکینہ کہیں دی جرت نہیں جو تیرے بابے دی نسل مکاوے کمینے دے پاس ڈٹھا ہے تے وین کر کے آدھی پئیے ہاتھ چاہی نہیں نسال امامت تے تیکو میں سمجھیں دی پئیائی پتر غریب دے آسر دے اتے میں دربار ویچ آئیاں رو کے آدھی پئیے تے ویر میرے نو آئے وہ باغی سڑے آئے چپ کر کے سن دے رہیا اور سنبھال ونجے اور سنبھال ونجے عباس کو میں آزاد کرنی جد علی دی آکھا ہے میں عباس نو آزاد پہ کرنی آلی حسین فرمایا اے غازی حسین دی نسل مکامن تا دور دی گل ہے اس بھرے دربار اچھی آواز نال بولے کوئی نہ عباس دے سر پرواز کی تھے آواز آئیے اللہ اکبر اجے اکبر دی رے نائی مکی کائنات دیاں نبضاں رک گئیاں عباس دے کپے ہوئے گل چو وین پیاند ہے غازی پیاند ہے جڑا شام دے وچ ہونا حکم دیتے یو کربل چاہ نوکرا او جڑا شام دے وچ ہونا حکم دیتے یو کربل چاہ فرمایا نا ہتھاں وچ رسیا آئے وہ میرا نا شام دکھائے